اسرائیل کے کہنے پر اور پاکستان کو نیچا دکھانے کے لیے، اس کی ثالثی کو نیچا دکھانے کے لیے امریکہ جو ہے دوہری چال چل رہا ہے۔ رات کی تاریکی میں اور دن کے ازالے میں امریکہ نے بمباری کی، لیکن اس وقت پیٹ میں مروڑ کیوں نہیں اٹھتے مڈل ایسٹ والوں کو، سعودیہ کو، یو اے ای کو۔ اب انہوں نے کہا کہ امریکہ اگر باز نہ آیا تو پھر ایک ہی وقت میں مڈل ایسٹ کے اندر امریکہ کے جو 19 سے 27 اڈے موجود ہیں، جو ترکیہ میں بھی موجود ہیں، ان کو ہم نشانہ بنائیں گے۔ امریکہ نے ایران پر بمباری کی، اور جس کے ساتھ ہی اسرائیل نے عین اسی وقت جب امریکی فائٹر بمباری کر رہے تھے ایران پر، تو اسی لمحے دوسرے ہی لمحے لبنان پر اسرائیل نے تباہی مچائی۔ ایک محاذ پر جس کی خلاف ورزی جو اس کو توڑا گیا، ایران تصور کرتا ہے کہ یہ ہر محاذ پر خلاف ورزی ہے، وہ لبنان ہو یا ایران ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں جاوید اقبال۔ دیکھیں ناظرین، ایران نے امریکہ کا حساب ایک مرتبہ پھر برابر کر دیا ہے، اور امریکہ کے جو کویت میں اڈے تھے ان کو چن چن کر مارا ہے، چن چن کر نشانے لگائے ہیں، جس کے بعد کی صورتحال یہ ہے کہ عرب ممالک ایک مرتبہ پھر امریکہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں، اور انہوں نے ایران کے حملوں کی مذمت بھی کی ہے اور غم غصے کا اظہار بھی کیا ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑی خبر یہ ہے کہ ان عرب ممالک کو یا مڈل ایسٹ والوں کو جو ایران پر حملے ہوئے، جو جنگ بندی توڑی، امریکہ نے جو جنگ بندی کا ستیہ ناش کیا اور ریزہ ریزہ کر دیا، اس کی مذمت کسی نے نہیں کی، اور چڑھ دوڑے ہیں ایران پر کہ اس نے کویت میں جو امریکی اڈے تھے ان پر حملے کیے ہیں اور ایسی کی تیسی پھیر دی ہے۔ دوسری اس سے بھی بڑی خبر یہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں عباس اراغچی، وہ سامنے آئے اور انہوں نے کھل کر دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ جنگ بندی کی جو کھلم کھلا خلاف ورزی ہے اور جو ایس او پی اخلاقیات کا جنازہ امریکہ نکال رہا ہے، ایران نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل اور امریکہ مل کر ایک طرف ایران پر اور دوسری طرف لبنان پر حملے کر رہے ہیں۔ یہ کھلم کھلا جو ہے وہ جنگ بندی کی خلاف ورزی ہے۔ اس پہ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ ہو کیا رہا ہے، حالات کدھر جا رہے ہیں، اور امریکہ کیا چاہ رہا ہے، مڈل ایسٹ کس کے ساتھ کھڑا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے آج کے پروگرام میں۔ اور آخری خبر ہم آپ کو یہ دیں گے کہ بھارت کی ناکہ بندی کی ہے تھائی لینڈ نے، اور ان کے جو فری ویزا تھا ان کے شہریوں کے لیے، وہ سہولت انہوں نے واپس لے لیا ہے۔ یعنی کہ کہہ سکتے ہیں کہ تھائی لینڈ نے بھی بھارت کی منجی ٹھوک دی ہے پوری طرح۔ تو یہ وہ دو چار چیزیں ہیں جو آپ سے گزارش کرنی ہے۔ ناظرین، اس وقت جو تازہ ترین صورتحال ہے مڈل ایسٹ کی، خلیجی ممالک کی، وہاں ایک مرتبہ پھر آگ برس رہی ہے، اور پاکستان کی ثالثی میں ایک معاہدہ کرایا گیا تھا جنگ بندی کا۔ یہ معاہدہ اب امریکہ نے توڑ دیا ہے اور غیر اعلانیہ طور پر توڑ دیا ہے، اور ایک مرتبہ پھر ایران پر انہوں نے بڑے تگڑے طریقے سے بمباری کی ہے۔ ایران کی جو سب سے بڑی بندرگاہ ہے عباس، اس پر بھی جو ہے وہ بمباری ہوئی ہے، جس کا پھر ایران بھی خاموش نہیں رہا، اس نے بھی بھرپور جواب دیا ہے، چونکہ ایران جو ہے یہ امریکہ تک میزائل تو نہیں مار سکتا۔ اور اس وقت کی جو تازہ ترین صورتحال ہیں کہ پورے کے پورا میزائل سسٹم، جو لانگ رینج بیلسٹک میزائل ہیں، وہ اس وقت پورے کے پورے جو ہیں وہ 2-3 ممالک سے ایران پہنچ چکے ہیں، لیکن وہ پتہ نہیں کس چیز کا حیا کر رہا ہے امریکہ کا، کہ وہ ایک اعلان عباس اراغچی کے ترجمان نے کیا تھا کہ ہمارے پاس اتنی لانگ رینج جو میزائل ہیں ان کی رینج موجود ہے کہ اگر اب انہوں نے حملہ کیا ایران پر امریکہ نے، تو پھر وہ ان کے شہروں کو نشانہ بنائیں گے، یعنی کہ واشنگٹن ڈی سی کو نشانہ بنائیں گے، نیو یارک کو نشانہ بنائیں گے۔ تو ابھی تک جو اس کا کمزور ترین اور قریب ترین ہدف تھا، اس کو جوابی اٹیک کیا ہے ایران نے، اور بارش کی ہے میزائلوں کی، جو کویت میں جو امریکہ کے اس وقت 4 سے 5 بڑے
اڈے موجود ہیں جہاں پہ اس کے جو جنگی جہاز اور ساز و سامان کھڑا ہے ان کو نشانہ بنایا اور بارش کی ہے، تباہ و برباد کر دیا ہے انہوں نے اور ایرانیوں نے۔ اور اس میں جو امریکہ کے وہاں جیٹ کھڑے تھے، فائٹر جیٹ، وہ بھی تباہ ہوئے ہیں۔ بعض اطلاعات یہ ہے کہ 2 ہوئے ہیں اور بعض اطلاعات یہ ہیں کہ 6 ہوئے ہیں اور بعض اطلاعات یہ ہیں کہ 10 ٹوٹل ہوئے ہیں، جن میں سے 2 تو مکمل طور پر تباہ ہو گئے اور 8 جو ہیں وہ اب اڑنے کے قابل نہیں، یعنی کہ وہ بھی تباہ ہی ہوئے نا۔ تو اس پہ جو ہے وہ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ ایک دفعہ پھر آگ بگولا ہوئے، لیکن سوال یہ ہے کہ اصل لڑائی ایران کی اسرائیل سے ہے، اور یہ ساری دنیا پہ عیاں ہو چکا ہے کہ اسرائیل کے سربراہ وزیر اعظم نیتن یاہو کو خوش کرنے کے لیے ٹرمپ نے اپنی دوستی نبھانے کے لیے ایران پر حملہ کیا، اور یہ اس کی قوم بھی کہہ رہی ہے اور دنیا ساری کہہ رہی ہے۔ لیکن سوال یہاں پہ ایک سوالیہ نشان ہے ایران کی جو کارروائیاں ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ ظاہر ہے کہ جہاں پہ ایران نے اپنے اعلان کے مطابق کہ وہ جہاں جہاں امریکہ کے مڈل ایسٹ میں اڈے ہیں وہاں پہ نشانہ بنائے گا، ان کو نشانہ بنائے گا، تباہ کرے گا، وہ تو بات ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر جو سوالیہ نشان ایران کی کارروائیوں پہ لگتا ہے وہ یہ ہے کہ آخر ایران نے، اس کے پاس وسائل موجود ہیں، اس کے پاس لانگ رینج جو میزلز ہیں وہ موجود ہیں، تو انہوں نے اسرائیل کو کیوں معاف کیا؟ کہ اسرائیل پر کیوں بمباری نہیں کی، کیوں میزائل نہیں پھینکے؟ اپنے میزائلوں کا رخ انہوں نے کویت کی طرف کیوں موڑا؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ حالانکہ عباس عراقچی جو وزیر خارجہ ہیں ایران کے، ان حالات میں وہ ایک دفعہ سامنے آئے اور انہوں نے میڈیا سے بڑی بھرپور ٹاک کی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کی سربراہی میں جو ثالثی تھی اس کو سبوتاژ کیا ہے، جو جنگ بندی تھی امریکہ نے ایران پر حملہ کر کے اس کو سبوتاژ کیا ہے، اور اس پاکستان کی جو کوششیں تھیں جنگ بندی کی، اور جنگ بندی ابھی کاغذوں میں موجود ہے، لیکن اچانک امریکہ نے حملے کر کے ایران پر اس جنگ بندی کو توڑا ہے۔ یہ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی۔ عباس عراقچی آگے پھر مزید فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جنگ بندی کے معاہدے میں لبنان بھی شامل تھا، اور اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے اسرائیل اور امریکہ ایک طرف، اور دونوں صلاح مشورے سے امریکہ نے ایران پر بمباری کی، اور جس کے ساتھ ہی اسرائیل نے عین اسی وقت جب امریکی فائٹر بمباری کر رہے تھے ایران پر، تو اسی لمحے، دوسرے ہی لمحے لبنان پر اسرائیل نے تباہی مچائی، وہاں پہ چن چن کر انہوں نے نشانے لگائے، جو کہ جنگ بندی کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ عباس عراقچی کہتے ہیں کہ یہ جنگ بندی جو ایک محاذ پر جس کی خلاف ورزی جو اس کو توڑا گیا، ایران تصور کرتا ہے کہ یہ ہر محاذ پر خلاف ورزی ہے، وہ لبنان ہو یا ایران ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا، اور ہم نے جواب دیا بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ ہم سے دور ہے، لیکن اب دور نہیں ہے، ہمارے جو صبر ہے اس کا پیمانہ لبریز، اس سے پہلے کہ ہو جائے امریکہ باز آ جائے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنے اعلان کے مطابق ایک اڈا بھی امریکہ کا نہیں چھوڑیں گے۔ مڈل ایسٹ میں جو انہوں نے کہا کہ 19 کے قریب اڈے ہیں، اور ابھی ہم سعودی عرب میں جو موجود ہیں امریکی اڈے ان کو کچھ نہیں کہہ رہے۔ تو امریکہ ہمارے صبر کا پیمانہ جو ہے وہ لبریز نہ کرے کہ ہم تباہی لے آئیں اور پھر ایک ہی وقت میں اسرائیل پر بھی اٹیک کریں، اور مڈل ایسٹ میں جو ترکیہ سے لے کے عمان تک اور پھر عراق تک، کویت کو تو نشانہ بنایا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو UAE میں اڈے ہیں امریکی، اس کو ہم نشانہ بنائیں گے، اور اس وقت تک بمباری کریں گے جب تک یہ تباہ و برباد نہیں ہو جاتے۔ عباس عراقچی کہتے ہیں کہ ہمارا یہ جو مطالبہ تھا اس میں سب سے پہلا مطالبہ یہ تھا کہ جنگ بندی میں جو شرائط طے پا رہی تھیں اس میں ہمارا سب سے پہلا یہ تھا کہ امریکہ مڈل ایسٹ کو خالی کرے، یہاں پہ اڈے خالی کرے۔ اڈے تو اس نے خالی نہیں کیے، لیکن الٹا ایران پر حملہ کیا۔ تو اب انہوں نے کہا کہ امریکہ اگر باز نہ آیا تو پھر ایک ہی وقت میں مڈل ایسٹ کے اندر امریکہ کے جو 19 سے 27 اڈے موجود ہیں، جو ترکیہ میں بھی موجود ہیں، ان کو ہم نشانہ بنائیں گے، اور اتنی خوفناک بمباری کریں گے، اتنے میزائل ماریں گے کہ وہاں کچھ نہیں بچے گا۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم امریکہ سے نہیں ڈرتے، نہ جھکیں گے، ہم اپنے اصولوں پر قائم رہیں گے اور اپنے ملک کی خود مختاری کی حفاظت کریں گے۔ لیکن یہاں پہ جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی یہ بڑی مزیدار خبر ہے، یہ ذرا سنیے گا اور اس پہ غور کیجیے گا کہ امریکہ چاہتا کیا ہے۔ اب دیکھیں، جب ایران نے کویت پر بمباری کی ہے، جوابی حملہ کیا ہے، جوابی اٹیک کیا ہے، جوابی وار کیا ہے، تو عربوں کی ایک مرتبہ پھر چیخیں نکل آئی ہیں، مذمت پر اترا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جب ایران پر رات کی تاریکی میں اور دن کے ازالے میں امریکہ نے بمباری کی اور ایران نے ان کے کچھ ڈرونز بھی گرائے اور F-35 بھی گرائے، لیکن اس وقت پیٹ میں مروڑ کیوں نہیں اٹھتے مڈل ایسٹ والوں کو، سعودیہ کو، UAE کو اور اس طرح جو اس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ تو جب جیسے ہی چاہیے تو یہ تھا کہ یہ برابر کرتے، جیسے ہی امریکہ نے ایران پر حملے کیے تو کسی عرب ملک نے مذمت نہیں کی، اور جیسے ہی ایران نے اس کا جوابی وار کیا، اس کا جواب دیا، تو تمام کے تمام، وہ سعودی عرب ہو، وہ UAE ہو، وہ قطر ہو، وہ ایک دم سے چیخ اٹھے اور مذمت کرنا شروع ہو گئے کہ ایران نے زیادتی کی ہے۔ بھئی کس چیز کی زیادتی؟ کہ اس کے مارے عوام، اس کے جو تمام تر تنصیبات ہیں جس کا تعلق عوام کی فلاح و بہبود سے ہو، ہاسپٹل ہوں، فیکٹریاں ہوں، پل ہوں، وہ اڑائے امریکہ اور اس کا کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، اور دوسری طرف لبنان میں بمباری کرے اسرائیل، اور ایک ہی وقت میں جیٹ جو ہیں امریکہ کے جیٹ حملہ کر رہے ہیں ایران پر، اور اسی وقت میں اسی لمحے اسرائیل کے جیٹ جو ہیں وہ لبنان پر بمباری کر رہے ہیں۔ یہ کیسا اصول ہے؟ دورہ میں آ رہا ہے عربوں کا۔ یہی وجہ ہے کہ عرب جب ہیں وہ نیچے جا رہے ہیں، اوپر نہیں آ رہے، اور ان کی ساکھ دنیا بھر میں متاثر ہو رہی ہے۔ کل آپ کو یاد ہوگا کہ ٹرمپ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم 2 گھنٹے پیچھے ہٹ جائیں تو جو سعودی عرب کے ولی عہد ہیں محمد بن سلمان، ان کی حکومت ایک دھوم دھڑلے سے نیچے گر جائے، تو اس کا خیال نہیں ہے۔ اب جو عرب ہیں یہ مذمت کر رہے ہیں کہ جناب ایران نے زیادتی کی ہے۔ بھئی ان کی بھی تو زیادتی دیکھو، جو پاکستان کی ثالثی میں جو ہے وہ جنگ بندی ہے، لیکن جنگ بندی کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اب جو نیا سوال یہ ہے، اب نیا سوال دنیا یہ کر رہی ہے کہ دیکھیں، بات ہے بڑی سیدھی سی کہ پاکستان ہے ثالث، اور اس کی ثالثی کو مان رہا ہے امریکہ بھی، اور دنیا بھی مان رہی ہے۔ اگر نہیں مان رہا تو وہ اسرائیل ہے۔ اب یہ خبر بھی گردش کر رہی ہے کہ اسرائیل کے کہنے پر اور پاکستان کو نیچا دکھانے کے لیے، اس کی ثالثی کو نیچا دکھانے کے لیے امریکہ جو ہے دوہری چال چل رہا ہے، اور اس نے ایران پر بمباری کی۔ یا تو وہ بتاتا نا کہ بھئی بند ہوگی ہماری، جو ختم ہوگی ہماری جو جنگ بندی تھی، یہ بھی نہیں بتایا، جنگ بندی بھی موجود ہے اور بمباری موجود ہے۔ یہ امریکہ کا دوہرا معیار جو ہے وہ دنیا کو تباہی کی طرف لے جا رہا ہے، جو کہ روس اور چین موجود ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم امریکہ کی بدماشی نہیں چلنے دیں گے اور اس کی سپرمیسی جو ہم نے ختم کرنی ہے۔ اب امریکہ بیچارہ جو ہے وہ اپنے شرائط پر معاہدہ نامہ، صلح نامہ کرنا چاہتا ہے، ایران اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عراق جو ایران ہے وہ ڈٹا ہوا ہے اس کے سامنے کہ ہم نہیں مانتے، ہم اپنی شرائط پر کریں گے۔ اب یہ بھی اطلاعات ہیں کہ جو شرائط نامہ یا صلح نامہ، اس کا جو ڈرافٹ گیا تھا پاکستان کے ذریعے ٹرمپ کے پاس، انہوں نے اس کو واپس کر دیا ہے ایران کو۔ اور اطلاعات یہ ہیں، انٹرنیشنل میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ جو 4 بڑے نکات ٹرمپ نے اوکے کر کے بھیجے تھے پچھلے 24 گھنٹے قبل، تو وہ ایران نے جو ہے مسترد کر دیے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ شرائط ہمیں منظور نہیں ہے، پہلے 4 چیزیں جو ہیں اس پہ مہر لگاؤ، اس پہ اوکے کرو۔ سب سے پہلی کہ آبنائے حرم جو ہے وہ ایران کا حصہ ہے، اس کو خالی کرو، اس کی ناکہ بندی ختم کرو۔ دوسرا جو ان کے پابندیاں ہیں، سینکشن جو ہیں، ان کو ختم کرو۔ اور دوسرا $500 ارب کا نقصان اب تک ہو چکا ہے ایران کا، اس کی فوری ادائیگی کرواؤ، اور مڈل ایسٹ سے جتنے آپ کے اڈے ہیں یہ خالی کرو، پھر جا کر ہم معاہدے کی طرف جائیں گے۔ تو ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ امریکہ نے تسلیم نہیں کیا، اور جو 8 نکات امریکی ٹرمپ نے بھجوائے تھے ایران کو 24 گھنٹے پہلے، وہ انہوں نے مسترد کر دیے ہیں کہ ہمیں یہ قابل قبول نہیں ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جنگ بندی نہیں ہوئی، اور اب جنگ بندی
ٹوٹ چکی ہے اور دونوں ممالک ایک دوسرے پہ حملے کر رہے ہیں۔ امریکہ بچا ہوا ہے چونکہ وہ ایران کی پہنچ سے ابھی نہیں ہے۔ ایران کے دعوے تھے کہ ہمارے پاس اتنے میزلز موجود ہیں جو بعض یہ کہہ رہے کہ 2000 کلومیٹر والے، اور بعض یہ کہہ رہے تھے 1200 کلومیٹر والے، اور بعض یہ اطلاعات ہیں کہ جو شمالی کوریا یا چین سے یا روس سے انہیں ملے ہیں وہ جو ہیں وہ 29,000 کلومیٹر تک مار کر سکتے ہیں، لیکن ایران ابھی تک خاموش ہے۔ تو اب جنگ جو ہے وہ دوبارہ شروع ہو گئی ہے۔ ایران اپنا بدلہ لینے کے لیے اس کے اڈوں پہ حملہ کر رہا ہے، اور ہونا بھی یہ چاہیے کہ امریکی اڈے جو مڈل ایسٹ میں ان کو نشانہ بنا رہا ہے۔ اور ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ امریکہ نے آج یا کل میں دوبارہ بمباری کی ایران پر، تو ایران بڑا دھماکہ کر سکتا ہے۔ اور وہ اسرائیل کے ساتھ ساتھ جو ہے جو کویت کے بعد جو قطر میں اس کے اڈے ہیں، یا سعودیہ میں ہیں، یا عمان میں ہیں، یا عراق میں ہیں، یا مصر میں ہیں، یا لبنان میں ہیں، دوبارہ ان پر حملہ کرے گا اور بڑے تکڑے حملہ کرے گا، جس سے امریکہ کو نانی یاد آ جائے گی۔ اب دیکھیں آخری خبر جو آج کے پروگرام کی وہ یہ ہے کہ ایک تو بھارت کی منجی جرزانہ ٹھوکی جا رہی ہے۔ آج جو ہے وہ بھارت کی منجی جو ہے، تازہ ترین خبر یہ ہے کہ تھائی لینڈ نے بھی ٹھوک دی ہے۔ تھائی لینڈ جو ہے وہ انڈیا سے معاہدہ تھا اس کا کہ جناب والا ہم آپ کو مفت ویزے دیں گے آپ کے، اور دے بھی رہا تھا ان کی عوام کے لیے، جو جاب ویزے ہیں وہ بھی مفت مل رہے تھے۔ لیکن آج یہ سہولت ہے جو تھائی لینڈ کی امیگریشن پالیسی ہے انہوں نے ترمیم کی ہے، اور بھارت کے لیے جو ہے وہ انہوں نے ختم کر دیا فری ویزا کی سہولت۔ اس کے بعد ایک مرتبہ پھر بھارت میں صف ماتم ہے، اور الزام وہ پاکستان پہ لگا رہے ہیں کہ پاکستان کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ اب کہیں آندھی بھی چلتی ہے تو الزام بھارت جو ہے اتنا خوفزدہ ہے پاکستان سے اور پاکستان کے فیلڈ مارشل سے کہ کوئی بھی دنیا میں کام ہوتا ہے یہی پاکستان نے کیا ہے بھارت کے خلاف۔ تو اب جو میں نے آپ کو بتایا کہ منجی ٹھوک دی ہے تھائی لینڈ نے بھی اس کی، اس سے پہلے ایران نے ٹھوکی تھی کہ اس کے شہریوں کو نکال دیا تھا کہ دہشت گرد ہو۔ اب تھائی لینڈ کو بھی یہ جو ہے وہ مختلف رپورٹ سے یہ معلوم ہوا ہے کہ بھارتی جو ہے تھائی لینڈ کی حکومت کے خلاف وہاں پہ بھی کوئی دہشت گردی کے واقعات رونما کر سکتے ہیں اور ان کی حکومت کے خلاف مظاہرے کروا سکتے ہیں۔ تو ان رپورٹس کے بعد تھائی لینڈ نے بھارت کا فری ویزا سروس بند کر دیا ہے۔ یہ تھی اب تک کی تازہ ترین۔ جاوید اقبال کو دیں اجازت، اللہ نگہبان۔